وقت یقیناً طویل ہو گیا، بالکل ویسے ہی حاضری لگوانا چاہتا ہوں جیسے یوسف کے خریداروں میں ایک ضعیفہ نے نام لکھوایا تھا۔ آج کا دن دو نسبتوں سے اہمیت کا حامل تھا، ایک نسبت غم کی تھی، ایک خوشی کی تھی۔ غم تھا کہ 18 جیٹھ ہمارے علاقائی اعتبار کے ساتھ یوم عاشور ہے۔ خوشی یہ تھی کہ آج 15 رمضان ہے، آج زہرا کے گھر حسن جیسا قرآن آیا تھا۔ امداد بھائی، غم اور خوشی جب اکٹھے ہو جائیں تو فطرت کا تقاضا ہے، غم کو ہمیشہ خوشی پہ مقدم کیا جاتا ہے، لہٰذا میری قوم نے فطرت کے عین تقاضا کے مطابق آج کے دن کو 100 کے طور پہ منایا گیا۔ اب میں کوشش کروں گا کہ اختتامی نشست ہے، 2 جملے میں فضائل کے اس شہزادے کی سیرت کے پڑھوں جس کا آج نزول تھا۔ اجازت سے بابا جی، اس شہزادے کی عزت کی پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں۔ کیا کہنے اس حسن جیسے امام کے جس کے مشیر کا نام حسین ہے۔ زحمت فرمائیے گا، اختتام مجلس سے کوشش کیجئے گا، جس کے مشیر کا نام حسین ہے۔ زوار بھائی، اگلی سطر اس سے بھی زیادہ بڑی اور قیمتی کہنے لگا ہوں۔ یہ اس بادشاہ کا دن تھا جس نے محمد کو ابو جہل کے تانے سے بچایا تھا۔ بسم اللہ سرکار۔ مکہ کے کافروں نے، بسم اللہ سرکار، مکہ کے کافروں نے مکہ کے بازار میں کھڑے ہو کے کائنات کے سب سے بڑے سردار نبی کو تانا دے کے کہا تھا کہ محمد تو کہتا ہے کہ تیرا دین چلے گا، چلے گا کیسے؟ تیرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تیری تو اولاد ہی نہیں، تیرا تو وارث ہی نہیں۔ اگر تیرا وارث ہوتا پھر تیرا مذہب بھی چلتا، تیرا وارث ہوتا تیرا دین بھی چلتا، وارث تیرا ہے ہی نہیں، دین تیرا کیسے چلے گا؟ مکہ کے کافروں نے نبی کو تانا دیا۔ مولانا مدودی سے لے کے شبلی نعمانی تک جس نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی، اس نے سورہ کوثر کی تفسیر میں یہ واقعہ ضرور لکھا کہ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کو مکہ میں تانا دیا گیا تھا کہ تیری اولاد نہیں۔ یہ سورت مکی ہے، شان نزول مکہ کا ہے، اور ساتھ سب نے لکھا کہ انہوں نے کہا تھا تیرا دین کیوں نہیں چل سکتا؟ اس لیے کہ تیرا بیٹا نہیں ہے تو تیرا وارث نہیں ہے۔ رات کی آخری نشست ہے، سارے دن کی مجلس کی تھکاوٹ ہے، کوشش کروں گا یہ سطر ویسے پڑھوں جیسے حق ہے۔ آپ زحمت فرمائیے گا، ویسے ہی استقبال کیجئے گا جیسے سطر کا حق بنتا ہے۔ مکہ کے کافروں نے کہا تیرا بیٹا نہیں، تیرا وارث کون ہوگا؟ تیرا دین چل نہیں سکتا اس لیے کہ تیرا وارث نہیں ہے۔ کافر تھے، جاہل تھے، زمانے جاہلیت میں جیتے تھے، لیکن اتنا شعور رکھتے تھے کہ وارث ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے، یار نہیں ہوتا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا وارث کون ہوگا؟ نبی گھر میں آئے، شرماتے ہوئے لہجے میں تڑپتی ہوئی آیت آ گئی۔ جبریل نے کہا وہ کہتا ہے تو نہ بولنا، تیری جگہ میں بولتا ہوں۔ فرمایا کیا بولے گا؟ آواز ہے، انہوں نے کہا تو بے اولاد ہے، ان اعطینک الکوثر، پھر ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تجھے کوثر عطا کریں گے۔ ان شانئک ھو الابتر، جنہوں نے تجھے تانا دیا یہ ابتر رہیں گے، یہ بے نسل رہیں گے، یہ بے نام و نشان رہیں گے۔ تانا کس نے دیا تھا؟ آس بن وائل نے۔ آس بن وائل نے تانا دیا، اللہ نے سورت بھیج دی، تیرا دشمن ابتر ہوگا، تیرا دشمن بے اولاد ہوگا۔ جب ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ اللہ نے یہ وعدہ سچا کیا تو تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا۔ تاریخ نے کہا میں شرمندہ ہوں، یہ تانا دیا تھا آس نے، لیکن آس کا بیٹا تھا عمر بن عاص۔ ہم نے کہا عمر بن عاص میں نسل رکی؟ انہوں نے کہا نہیں، عمر بن عاص کا پھر بیٹا تھا عبیدہ بن عمر۔ ہم نے کہا عبیدہ سے آگے نسل چلی؟ انہوں نے کہا عبیدہ کا پھر بیٹا تھا عامر ابن عبیدہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا جو تیرا دشمن ہو وہ ابتر ہوتا ہے، وہ بے نسل ہوتا ہے، بے نام و نشان ہوتا ہے۔ عتبہ نبی کا دشمن تھا، اس کی نسل تھی۔ عتیبہ نبی کا دشمن تھا، اس کا وارث تھا۔ شیبہ نبی کا دشمن تھا، اس کا خاندان تھا۔ حارث نبی کا دشمن تھا، نسل اس کی بھی تھی۔ زمہ نبی کا دشمن تھا، بیٹا اس کا بھی تھا۔ اسود نبی کا دشمن تھا، خاندان اس کا بھی تھا۔ سلمان رشدی نبی کا دشمن ہے، نسل اس کی بھی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی کا دشمن ہے، بیٹا اس کا بھی ہے۔ اب آس بن وائل سے لے کے مرزا غلام احمد قادیانی تک یہ دشمن بھی نبی کے رہے ہیں، بیٹے بھی ہوتے رہے ہیں، نسلیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا تھا جو محمد کا دشمن ہو اس کی نسل ہی نہیں ہوتی، اس کا بیٹا ہی نہیں ہوتا، اس کا خاندان ہی نہیں ہوتا۔ نزول قرآن کے مہینے پہ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے اب ہم تاریخ
تاریخ کو سچا ثابت کریں یا قرآن کو سچا ثابت کریں. قرآن کہتا ہے محمد کے دشمن کا بیٹا نہیں ہوتا. تاریخ کہتی ہے سارے دشمن بھی تھے, ان کے بیٹے بھی تھے. مجھے بابا ناصر شاہ جی قرآن کی عزت کی قسم ہے, قرآن کی آیت اور سورت مشکوک ہو جاتی اگر نقویوں کے جد سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام مدینے کے بازار میں فیصلہ نہ کرتے. جب ایک دشمن رسول اپنی گود میں بیٹا اٹھا کے بازار سے گزر رہا تھا, امام کے صحابی نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, رکھ کے کہا مولا یہ تیرے نانے کا بھی دشمن ہے, تیرے دادے علی کی ولایت کا بھی دشمن ہے, تیری امامت کا بھی دشمن ہے, اور اللہ نے قرآن میں کہا تھا جو تمہارا دشمن ہو اس کا بیٹا نہیں ہوتا. مولا پھر ان کی نسلیں کیسے جلتی ہے؟ امام نے فرمایا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا بیٹا کہاں سے آیا؟ فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں, کہلواتے کسی اور کے. دشمن آل محمد, آل رسول کا دشمن, سب کچھ ہو سکتا ہے, حلالی نہیں ہو سکتا. اسی سورہ کوثر کی عملی تصویر بن کے گود زہرا میں حسن جیسا قرآن آئے. آج کے دن آئے, ظہرین کے وقت آئے. جو بندہ شیعہ ہو کے سوچتا ہے کہ شاید یہ ہماری طرح دنیا میں آتے, آج 15 رمضان کو ظہرین کے وقت امام حسن آئے. نہ بی بی کا روزہ ٹوٹا, نہ رسول کی بیٹی کا مصلی چھوٹا. سنی کتاب صحیح بخاری میں باب مناقب فاطمہ میں لکھا ہے مدینے کی عورتوں نے آ کے نبی کی زوجہ سے پوچھا تو بھی اسی گھر میں رہی, زہرا بھی اسی گھر میں رہی, تو بتا سکتی ہے فاطمہ کتنی پاک ہے؟ اس نبی کی بیوی نے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ ظہر و صلیۃ العصر. میں تمہیں بتاؤں یہ کتنی پاک ہے. ظہر پڑھ کے حسن دیا, عصر کے لیے ماں اور بیٹا دونوں مصلی پہ تھے, ماں بھی مصلی پہ, بیٹا بھی مصلی. یہ ہماری طرح آتے نہیں. میرے 11ویں بادشاہ کا فرمان ہے ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں, ہم ماؤں کی دائیں ران پہ ظہور کرتے. آج 15 رمضان کو وہ شہزادہ آیا. اس بادشاہ کے بارے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے, میں آج ہی کے دن اس لفظ کی تصحیح کرنا چاہوں گا. اس کے حوالے سے ایک دشمنان نے ایک لفظ مشہور کیا تھا, مومنوں نے عقیدت کی وجہ سے قبول کر لیا. اس بادشاہ کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے شہزادہ امن. اکثر بابا جی آپ آج کے دن کے جو پوسٹر دیکھیں گے اس میں بھی یہ لکھا جاتا ہے شہزادہ امن. یہ دشمن آل محمد کی سازش تھی کہ حسین جنگ چاہتا تھا, یہ امن چاہتا تھا. لہٰذا اس بادشاہ کو کہو یہ امن والا ہے, اسے کہو وہ جنگ والا ہے. اگر حسین کی جگہ حسن ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا, اور اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو بالکل وہی کرتے جو حسن نے کیا. جب شام کے فرعون نے امیر کائنات کے بیٹے کو خط لکھا, وہ خط آج بھی تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے. فرعون شام نے کہا حسن میرے مقابلے میں سوچ کے آنا, تیرے بابا بھی میرے مقابلے میں فوج اکٹھی کر رہا لیکن میرا لشکر زیادہ ہے, حسن تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. ملک جی اس نے تحریر اس جملے پہ ختم کی کہ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس جملے پہ اس نے اپنا خط بند کر دیا. امام حسن نے خط کا جواب لکھا, جو اس نے آخر میں لکھا تھا حسن نے سب سے اوپر لکھا کہ تو نے اپنے خط کے آخر میں لکھا کہ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں تجھ سے ویسے مقابلہ کروں. تو نہیں جانتا محمد و ضمیری, علی و امیری, حسین و مشیری, جبریل و فقیری. محمد میرا ضمیر ہے, علی میرا امیر ہے, حسین میرا مشیر ہے, جبریل میرا فقیر ہے. یہ جملہ لکھنے کے بعد آج بھی تاریخ کے اوراق میں امام حسن کی تحریر کا یہ جملہ نہ ہو, میں اپنی گردن کا لہو دے سکتا ہوں. مجھے حسن بادشاہ کی عزت کی قسم ہے. حسن مولا کا تو نے مجھے اپنے لشکر سے ڈرایا کہ تیرے پاس لشکر کی تعداد زیادہ ہے, میں مدینے میں ہوں تو شام میں ہے, ایسے کر میں مدینے سے چلتا ہوں, تو اپنے دربار میں اپنا لشکر اکٹھا کر, اپنے درباری اکٹھے کر. تو نے کہا حسن تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا, تیرے دربار میں تیرے تخت پہ کھڑا ہو کے میں اپنی ماں کا کردار سناؤں گا, تو میرے کان میں اپنی ماں کا کردار سنا کے میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. پھر تو مجھے بتا کہ تو کس کا بیٹا. صلح امام حسن نے کی نہیں, امام حسن سے صلح کی گئی. یہ جملہ میرا نہیں ہے, قبلہ نکن صاحب کا ہے. حسن نے صلح کی نہیں,
حسن سے صلح کی گئی. حسن نے قلم نہیں اٹھایا، تلوار اٹھائی. حسن نے پہلی سطر لکھی، آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. اس نے جلدی جلدی شرط مانی، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ وہ ہار گیا. حسن نے شرط لکھوا کے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا. امتیاز بھائی اگلی جملہ لطف لینے والا کہ جب امام حسن نے بابا جی شرط لکھوائی نا تو حاکم شام کے پیچھے بیٹھا تھا عمر بن عاص. اس نے حاکم شام سے کہا ایک شرط اس نے لکھوائی ہے، ایک ہمیں بھی لکھوانی چاہیے. اسے لکھوایا کہ قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا. تو اپنی طرف سے یہاں اضافہ کروا کہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل نہیں ہوگا، سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. جو علی سے پہلے 3 خلفاء گزر چکے ان کی سیرت بھی اسلام کا حصہ بناؤ. اس نے کہا ابھی موقع ہے، حسن لکھوا رہا ہے، یہ بھی لکھوا دے کہ ان کی سیرت بھی اسلام پہ تھی، لہٰذا ان کی سیرت بھی عین اسلام بن جائے گی. اسے فوراً دیکھا حسن ایک شرط تو نے لکھوائی، ایک میں لکھواؤں گا، ایک تو نے منوائی، ایک میں منواؤں گا. فرمایا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا یہاں دوسری سطر لکھ، سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. جس بندے کی ہلکی سی تاریخ سے وابستگی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ضرور آئی. امام حسن نے کاغذ قلم زمین پہ رکھا. امام نے کہا جو میں نہیں لکھنا چاہتا تھا تو نے خود لکھوا دیا ہے. اس نے کہا میں نے کیا لکھوایا؟ میں نے تو یہی لکھوایا نا کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. امام نے کہا تو نے پہلی شرط نہیں پڑھی، میں نے لکھ دیا ہے کہ قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا. تو نے علیحدہ شرط لکھوا کے ثابت کر دیا نا کہ ان کی سیرت بھی قرآن کے مطابق نہیں تھی. اگر ان کی سیرت قرآن اور سنت کے مطابق ہوتی علیحدہ سے شرط لکھوانے کی ضرورت کیا تھی؟ حسن نے آخری شرط لکھی کہ آج کے بعد کوئی ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا. اٹھاؤ یہ تخت میرے باپ کی عزت کا صدقہ. جو باپ کی ولایت منواتے رہے انہی کی بیٹیاں شام کے بازار میں کھڑی رہے. مقصد تو سب کا رونا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، دور دراز سے کوئی مہمان آئے ہیں، وہ جلد اپنے گھروں کو واپس پہنچے. اللہ سیدزادے کی یہ محنت قبول کرے. رات کے اس پہر میں جو پہلا آنسو گرا ہے یہ سیدہ کے رومال میں جائے. 2 برآمدگیاں ہیں، حسین کے زواری کی اور بیٹی کی تابوت کی. 2 اولاد حسین کربلا میں چھوڑ گئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی. بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ. پہلی سطر میں اسی معصومہ کی غربت کی پڑھنے لگا. بابا جی بسم اللہ. مالک بادشاہ حسین محنت قبول فرمائے، عزاداری نسلوں میں قائم فرمائے. میں پھر جملہ کہوں گا پھر سمجھنا. ایک بیٹا چھوڑ کے گئے، طیب شاہ ایک بیٹی چھوڑی. بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ. بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی. جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا. آنکھ ابھی بھی نہ بھیگی جو شام کے زندان میں کہتی تھی سجاد پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. سجاد کبھی سکینہ بھی اپنے گھر جائے گی. وہ شام کی تنگ و طریق کوٹھڑی میں مر گئی. اور جو ہر موڑ پہ کہا کرتا تھا اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے، وہ مدینے تک زندہ رہا. مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میرا بادشاہ حسین تمہارا آنا قبول کرے. میرے بادشاہ حسین نے تہجد کی نمازوں میں رو کے اللہ سے کہا تھا میرے اللہ تو نے مجھے بیٹے دیے، اب ایک بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر رہ نہ سکے. اللہ نے بیٹی دی، نام رکھا فاطمہ. لقب سکینہ پڑ گیا، سکون دینے والی. حسین کہتے ہیں میرا اس گھر میں جی نہیں لگتا جس گھر میں مجھے سکینہ نظر نہ آئے. اب میں نے دونوں مصائب اکٹھے پڑھنے تو میں کوشش کروں گا کہ بی بی کا بابے سے ودا پڑھوں. تہجد کی نمازوں میں مانگی ہوئی بیٹی جس کا بستر حسین کا سینہ تھا، جو حسین کے سینے کے بغیر سوتی نہ تھی. 10 محرم تنہا زخمی کھڑا ہے 9 لاکھ میں حسین. کروٹ بدلی سکینہ نے، روکتی اماں فضہ مجھے بتا میرا بابا کہاں ہے. اتنا جملہ کہنا تھا، بی بی فضہ کی آواز ہے سکینہ بابا میدان میں ہے، 9 لاکھ کا لشکر ہے. رو کے کہتی اماں مجھے ایک بار بابا ملا. اب سنتے آنا، تھوڑا تھوڑا ساتھ سفر کرنا. بلا تشبیہ جناب فضہ نے بی بی سکینہ کو اٹھایا، خیمے کے در پہ آئے، سامنے گھوڑوں کے منہ کے ساتھ منہ ملے ہوئے تھے. بی بی فضہ دے کے کہتی سکینہ ہمیں رستہ کسی نے نہیں دینا. رو کے کہتی اماں مجھے زمین پہ اتار، تو واپس خیمے چلی جا، میں جانوں میرا غریب بابا جانے.
میں جانوں میرا مظلوم بابا جانے جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا. چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی ہوئی گھوڑوں کے سامنے آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے رو کہتی نہیں پہچانا تو امت نے نہیں پہچانا, مجھے پہچانو میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں. گھوڑوں نے رستہ دینا شروع کیا. سکینہ رستہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی کربلا کے ٹیلے پہ چلی گئی. اب جو مائیں بہنیں بیٹیاں ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں ٹیلے پہ کڑی ہو کے سکینہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے رو کے کہتی بابا دیکھ تیری بیٹی تجھے ڈھونڈنے آئی ہے. جب سکینہ کو کہیں سے بابا نظر نہ آیا, دور سے گھوڑے سوار آ رہا تھا, سکینہ نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے, چہرے پہ رکھا یا شیخ حل رائت ابھی, اے شیخ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے؟ یہ کمینہ قریب آ گیا, بیٹی کس کی ہے؟ رو کہتی انا سکینہ بنت الحسین, میں کربلا کے حسین کی بیٹی ہوں. سید مجھے معاف کرنا, یہ بے غیرت گھوڑے سے نیچے اترا, اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا. سکینہ کربلا کی ریت پہ گر گئی. رو کے کہتی مار تو لیا ہے, اب بتا دے کہیں دیکھا تو نے جو ظلم کرنا تھا وہ کر دیا, اب بتا کہیں دیکھا. دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کے کربلا کے جنگل میں رو کے کہتی بابا بیٹی ملنے آئی ہے, بابا تیری سکینہ تجھے ملنے آئی ہے. ایک سطر میں پڑھوں گا جو ماتمی عزادار بیٹھے ہو, سطر کا استقبال ماتم کی صورت میں کرنا. جب حسین کے قریب آئی, میرے بادشاہ حسین سجدے میں تھے, بی بی نے بابا پاؤں سے پہچانا. میں نے تو اشارہ کیا اور کوشش کی ہے کہ سادات کی موجودگی میں سخت نہ پڑھوں. بی بی نے بابا ناصر شریف بابا پاؤں سے پہچانا. بابے کے پاؤں کے تلووں پہ منہ رکھ کے کہتی مدینے والا حسین تو ہے, رسول کی پشت کا سوار حسین تو ہے. بابا دیکھ تیری بیٹی تجھے ملنے آئی ہے. حسین سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے ترکت الخلق تر من ہوائک, میرے اللہ میں نے تیری محبت میں ہر محبت بھلا دی. ادھر حسین تو ہی سے محو گفتگو ہوئے. سکینہ بار بار کہتی بابا آنکھیں کھول, بابا دیکھ تیری بیٹی آئی ہے, بابا دیکھ تیری سکینہ آئی ہے جو معاشرتی درد سن کے رونے کی عادی ہو. جب حسین سجدے سے سر نہ اٹھایا, پھر بابے کا وزنی ہاتھ پکڑ کے رو کے کہتی ہے اٹھ بابا گھر چلے, شام ہو گئی ہے. بابا تیری بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے. جب حسین سجدے سے نہ اٹھے, چند قدم پیچھے ہٹ کے رو کے دی چل سکینہ واپس چلے. اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچانتا, غریبوں کو کوئی نہیں پہچانتا. 7ویں قدم پہ سکینہ گئی تھی, یا کربلا کی دھرتی پہ زلزلہ آیا, آواز آئی حسین واپس بلا, میں اللہ راضی ہو گئے. حسین امتحان عشق مکمل ہوا. حسین بیٹی واپس بلا. ماتمیوں جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے, حسین ایسے بیٹھے, دونوں ہاتھ پھیلائے, پھیلا کے کہا آؤ میری کربلا کی مظلومہ, آؤ میری کربلا کی معصومہ. صبح سے لے کے اب تک تھکے ہوئے منت کرنا مجھ پہ, میرے ساتھ بول کے بتانا جناب سیدہ سکینہ بابے کے سر کہاں رکھتی تھی؟ سینے پہ. قرآن میرے سر پہ رکھ, مجھے غازی کی جلالت کی قسم ہے سینے پہ تیر اتنے لگے ہوئے تھے, سکینہ کو سر رکھنے کی جگہ نہ ملی. پہلے دور کے قریب آئی ہے, پھر چند قدم کے فاصلے پر ریت پہ لیٹ گئی. رو کے دی بابا آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی, لا آج تو اپنا سر میرے سینے پہ رکھ. اللہ بابا اپنا سر میرے سینے پہ رکھ. بابے کا سر اپنے سینے پہ رکھا, اپنے کرتے سے بابے کا لہو صاف کیا. رو کے کہتی آنکھیں کھول, تیرا اکبر نہیں رہا, تیری بیٹی تجھے ملنے آئی. باپ اور بیٹی محبت کی باتیں کر رہے تھے, یا انگلی میں خنجر کو گھماتا ہوں. ملعون قاتل شبیر آیا, اس نے آ کے حسین سے 3 سوال کیے. تیسرے سوال پہ حسین کو اکبر کی برچھی بھول گئی. تیسرے سوال پہ حسین تڑپے. میں سادات سے معافی مانگ کے سوال پڑھنے لگا. اس نے پہلا سوال کیا, اس نے کہا حسین یہ کون ہے؟ حسین رو کے کہتے اشارہ نہ کر میری بیٹی ہے. اس نے دوسرا سوال کیا, اس نے کہا حسین تو نے بلائی ہے یہ خود آئی ہے؟ حسین نے کہا کمینے تجھے نہیں پتا مشکل وقت میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی, خود آ جاتی ہیں. سادات بیٹھے ہوا, میں تیسرا سوال پڑھنے لگا جس سے حسین ریت پہ تڑپا ہے. اس بے غیرت نے قریب آ کے کہا واپس تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ اتنا جملہ کہنا تھا, حسین تڑپے. آواز آئی حیا کر, ہاتھ نہ لگانا میری چھوٹی فاطمہ. حسین نے خیمے کے در سے آواز دی, ادھر سے شہزادی فضہ دوڑ کے آئی. بلا تشبیہ فضہ نے بی بی سکینہ کو اٹھایا. فضہ کی نظریں خیمے پہ, سکینہ کی نظریں بابے پہ.
फिजा की नजरें खैमे पे, सकीना की नजरें बाबे पे। मुझे दूर दराज के मातमी माफ कर देना। सकीना देख रही थी यह कमीना हुसैन की मोहर पे सवार हुआ, यह हुसैन की पुश्त पे सवार होके इसने जेब से खंजर निकाला। रात का वक्त है, दुआ करो कोई बाप मर रहा हो, बेटी करीब ना हो। इसने जेब से खंजर निकाला, सकीना ने निकलता हुआ खंजर देखा। सकीना ने फिजा के गले से बाहें छोड़ी, करबला की रेत पे गिरी, करीब जा नहीं सकती, दूर खड़ी होके हाथ जोड़ कर दी, ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा है, ना मार मेरा अल्लाह रासी बाबा है, ना मार मेरा करबला का मजलूम बाबा है। जब बंदा अभी तक मातम न कर सका, जब सकीना को कोई बस ना चला, करबला के टीले पे चढ़ गई, रो कर दी, कहा गया मेरा अलमों वाला चाचा, उठ मेरा गाजी, मेरा बाबा बचा, अली अकबर मेरा बाबा बचा। जब सकीना करबला के टीले से नीचे उतरी है, आखिरी 2 सतरे पढ़ूंगा और इसी पे बरामदगी है। सकीना करबला के टीले से नीचे उतरी है। जो सैयद बैठे हो, अज़ादार बैठे हो, मुझे कनीज का बेटा समझ के माफ करना। जब सकीना हुसैन के करीब गई है, किताबें कहती इस बेगैरत ने हुसैन का सर तन से जुदा किया, इसने सैयद की जुल्फों पे हाथ डाला, ये हुसैन का सर लेके चला। सकीना पीछे पीछे चलना शुरू हुई, इसने पीछे मुड़ के देखा, इसने कहा बच्ची तेरा बाबा तो मैंने मार दिया है, अब तू क्यों आ रही है? रो कदी मार तो लिया है, सर मुझे दे दे, मेरी फुफियां दरवाजे पे इंतजार कर रही है, मैं गलत पढ़ूं, बीबी का मुजरम बनूं। इसके एक हाथ में हुसैन का सर था, इसने दूसरे हाथ के साथ सकीना को तमाचा मारा, रो के कहती चाचा गाजी, सकीना यतीम, मातमे हुसैन।